السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد فرمان ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیں اور شیطان مردود جو وسوسے ڈالتا ہے دلوں میں، الذی یوسوس فی صدور الناس، اس سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو ایک خاص حفاظت میں لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم جب بھی قرآن مجید پڑھو، جب بھی اس کی تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کو پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جائے، کیونکہ ہمیں حکم ہے کہ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا چاہیے۔ اتنا یاد رکھیں کہ بسم اللہ سورت کا حصہ نہیں ہوتی، وہ ایک مستقل آیت ہے۔ سورۃ الفاتحہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، آغاز، ابتدا، اوپننگ۔ اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی ماں۔ ہم دن میں اسے کئی بار پڑھتے ہیں۔ اسے شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو صلاۃ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ برکت اور عظمت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں انہوں نے آسمان کے اوپر دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو انہوں نے اپنی آنکھ اوپر اٹھا کر دیکھا اور کہا کہ یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مبارک ہو، آپ کو 2 نور عطا ہوئے ہیں جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اور وہ کیا خوشخبری لے کر آیا تھا؟ ایک یہ کہ سورۃ الفاتحہ جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی، اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور یہ خوشخبری بھی دی جو ان کو پڑھ کر دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہ سورت بہت ہی مبارک سورت ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سورت کتنی اہم ہے اور کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ کب کس کے زیادہ نام رکھے جاتے ہیں؟ جب اس سے زیادہ پیار ہو، اور جو اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے، سب سے زیادہ اسی کے نام ہیں۔ دوسری سورتوں کے مقابلے میں یہ صرف اس کی اہمیت کی وجہ سے ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کتاب اللہ کی سب سے عظیم ترین سورت ہے، اور اس کی عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسے نماز میں پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص ساری نماز پڑھ لے اور سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ الحمد، سب تعریف، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، ایشاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔